बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तकरीबन 2.5 साल तक अपनी बारी के इंतज़ार में या अपने किसी किरदार के इंतज़ार में बैठे रहने के बाद पिसरे शहबाज शरीफ साहब, जनाब हमजा शहबाज शरीफ साहब ने आखिरकार कोई ना कोई सियासी किरदार अदा करने का फैसला किया है। और गुज़िश्ता दिनों जो नवाज शरीफ साहब की सदारत में या सरबराही में एक मीटिंग हुई है मरी में, और उसमें शहबाज शरीफ साहब और मरियम नवाज शरीफ साहिबा भी शरीक हुई हैं, ख़ानदान की जो मीटिंग हुई है उसके अंदर ये फैसला किया गया कि हमजा शहबाज शरीफ साहब वफाक में अपने वालिद गिरामी जनाब शहबाज शरीफ साहब की पुश्तिबानी करें और जाके उनको सपोर्ट करें। हमजा शहबाज साहब ये किरदार पहले भी अदा करते रहे हैं। जब पंजाब के चीफ मिनिस्टर थे शहबाज शरीफ साहब, तो वो तो बड़े बड़े कामों में मसरूफ होते थे, तो MPS से मिलना, MNS से अपनी पार्टी के मिलना, उनकी अशकशोई करना हमजा शहबाज शरीफ साहब का काम रहा है। तो पॉलिटिकल ऑफिस वो संभालते थे, सियासी सरगर्मियां वो करते थे, ठीक है। और जो था वो अल्लाह आपका भला करे, इसी तरह बिल्कुल उसी तरह जिस तरह जब नवाज शरीफ साहब वजीर आजम थे तो उनके बैकअप के ऊपर या बैकएंड के ऊपर पंजाब के चीफ मिनिस्टर होने के बावजूद जनाब शहबाज शरीफ साहब अपने भाई की सपोर्ट के लिए हमा वक्त वफाक में दस्तयाब रहा करते थे। तो मतलब बाज़ वज़रा को उनसे शिकायत पैदा हो जाती थी कि ये जनाब पंजाब चलाने की बजाय यहाँ पे बैठे होते, तो पंजाब अमली तौर पे हमजा साहब चला रहे थे। तो अब हमजा साहब को वजीर आजम हाउस के अंदर पीर के दिन से जो उनका ऑफिस था वो डेकोरेट करके उनको दिया गया और वो बैठ गए, और बैठकर उन्होंने राब्ते शुरू कर दिए। वालिद साहब चूंकि इस वक्त आलमी सालसी के अंदर मसरूफ हैं, तो उनके पास मुकामी MNAs और बाज़ वज़रा से मिलने का वक्त नहीं होता, तो वो अब इनकी मौजूदगी के अंदर ये प्लेटफॉर्म दिया गया उनको। अब मसला ये है कि घर वाले आ जान तो फिर घर वाले ही अपने मामलात खुद चलाते हैं ना। अब शहबाज शरीफ हमजा साहब जो हैं, अगर वो आ गए हैं तो वही सारे मामलात को देखेंगे ना अब्बा के साथ मिलके। तो बहुत सारे ऐसे लोग जो कि वफाकी वज़रा के तौर के ऊपर शहबाज शरीफ साहब के अख्तियारात को मुसलसल मिसयूज कर रहे थे, या मेरा मतलब है उनको पॉलिटिकली सपोर्ट फराहम नहीं कर रहे थे जिसकी उनको ज़रूरत थी। और नवाज शरीफ साहब चूंकि पार्टी चेयरमैन है, लाहौर में होते हैं, और वो मरियम बीबी की सरपरस्ती को ज़्यादा मरगूब जानते हैं, तो इसलिए वो अपने भाई की सपोर्ट के लिए इस्लामाबाद जाना या वजारत उज़्मा में बैठना, वो तो गए ही मेरा ख्याल 2 दफ़ा है पार्लियामेंट के अंदर। जब वो आईनी तरामीम मेरा ख्याल है जब पास हुई हैं इस पार्लियामेंट के ज़रिए 2 दफ़ा, वो दोनों दफ़ा वोट डालने गए या हलफ उठाने गए थे। तो उसके अलावा वो इस्लामाबाद नहीं जाते, वो लाहौर में रहना या मरी में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। और मरियम बीबी के ऊपर उनका शफकत का और सपोर्ट का, पुश्तिबानी का कह लें, हाथ है, और वो उनको जो है वो एडवाइस करते रहते हैं, जो भी करते रहते हैं। और जब कारवाले कार आ गए, यानी कि हमजा शहबाज शरीफ साहब ने जाकर बकायदा ऐलान करके वहां पे अपना अड्डा जमा लिया या अड्डा जमा लिया या दफ्तर में बैठ गए, तो इसका मतलब है कि वो वफाकी वज़रा जो कि शहबाज शरीफ साहब को हुडविंक कर रहे थे, धोखा दे रहे थे, जाली किस्म की रिपोर्टें कारकर्दगी की पेश कर रहे थे, वो हो गए फ्रस्ट्रेट। और फ्रस्ट्रेशन निकल गई है हमारे दोस्त अजीज जनाब इमरान शफकत ज़ंजानी साहब के ऊपर। इमरान शफकत ज़ंजानी साहब जो हैं, उन्होंने गुज़िश्ता दिनों कुछ ऐसे व्लॉग किए हैं जिनके बाज़ के साथ हमें इत्तेफाक नहीं था, कंटेंट के साथ। हमने अपने व्लॉग के अंदर वो बातें नहीं कही जो उन्होंने कही थी, बल्कि हमने बिल्कुल उसके उलट कही, ठीक है। लेकिन अब इशू ये है कि जब इसहाक डार साहब जब जहाँ पे भी जाएं किसी बड़ी जगह के ऊपर, जैसे वो चाइना के दौरे पे गए तो साथ में अली डार साहब को भी लेके गए, और इसी तरह हमारे वो जो दोस्त हैं सजाद मुस्तफ़ा बाजवा साहब, वो बताते हैं कि वो कनाडा में जब वहाँ पे
سفارت خانے میں ایک اہلکار کے طور پہ، ڈائریکٹر کے طور پہ متعین تھے، تو اسحاق ڈار صاحب کینیڈا کے دورے پہ تشریف لائے اور انہوں نے گفتگو کا آغاز کیا وہاں پہ بزنس مینوں کو بلا کے، اور اس کے بعد اپنے صاحبزادے کی تعریفوں کے تومار باندھنے شروع کر دیے۔ تو مطلب پہلے تو لوگوں نے برداشت کیا، پھر جواب بھی مل گیا ہوگا ان کو، لیکن ہمیں کیا ضرورت ہے اس جواب کو دہرا کر آ بیل مجھے مار کہنے کا، فائدہ کیا؟ میرا مطلب پہلے کوٹ کاٹ پئی ہے کہ مزید کہیں، لیکن وہ انہوں نے ہمیں بتایا۔ سجاد صاحب، باقی سجاد مصطفیٰ باجوہ صاحب کا آپ وہ ٹویٹ پڑھ لیں جو انہوں نے بتایا پوری ڈیٹیل میں۔ تو اسحاق ڈار صاحب، ظاہر ہے ہر والد جو ہے اپنے بچے کو پروموٹ کرتا ہے، سارے ہماری طرح تو نہیں ہوتے، تو وہ اپنے بچے کو پروموٹ کر رہے تھے، تو وہ ساتھ میں لے کے گئے اور صدر شی سے بھی میرا خیال ملوایا، لیکن وزیر خارجہ سے تو ملنے کا، چین کے وزیر خارجہ سے اپنے صاحبزادے کو ملوانے کی فوٹیج تو ہم نے دیکھی ہے۔ تو جب وہ اپنے بیٹے کو پروموٹ کر رہے ہیں تو شہباز شریف صاحب کیوں نہ کریں؟ شہباز شریف صاحب نے، لیکن اس کے باوجود آپ اس بھائی کی اوبیڈینسی دیکھیں، انہوں نے بڑے بھائی سے پھر اس کی اجازت طلب کی، اور جب نواز شریف صاحب نے اجازت دی تو انہوں نے یہ دفتر بنا کے دے دیا۔ جب وہ دفتر بن گیا تو کچھ وزیر جو تھے وہ بیچارے یتیم ہو کے پھر رہے سن، ان کی فرسٹریشن نکل گئی شاہ صاحب کے اوپر۔ ایک وفاقی وزیر ہیں، انہوں نے شاہ صاحب کے خلاف ایک درخواست گزاری ہے ان کے ایسے ولاگ کے اوپر جس سے ہمیں اختلاف نہیں ہے ویسے بائی دا وے، اور اس ولاگ کے حوالے سے ان کو انکوائری کے لیے طلب کیا گیا ہے NCCIA ملتان۔ اب NCCIA لاہور میں بھی موجود ہے، یہ جو نیشنل سائبر کرائم ایجنسی اینڈ انویسٹیگیشن ایجنسی ہے، وہ مطلب کہ انہیں لاہور میں بھی بلایا جا سکتا تھا۔ ملتان بلانا بیسیکلی ٹارچر کرنے کے مترادف ہے۔ اس حبس کے دور کے اندر ملتان کی گرمی میں آپ کسی بندے کو پکڑ کے حوالات میں بٹھائیں گے تو لگ پتہ جائے گا، ٹھیک ہے نا سر؟ تو وہ بہرحال ان کو بلایا گیا ہے اور وہ جائیں گے بھی، اگر گرفتار ہو گئے تو ہم روٹی پہنچانے جایا کریں گے۔ پھر ملتان آ لے ہو، ہوشیار ہو جاؤ، دادا آ رہے جی روٹی پہنچانے آ رہے ہیں، لیکن آئیں گے تو صحیح نا جی، شاہ جی کے ساتھ یکجہتی کا پورا اظہار کریں گے۔ اور میرا مطلب ہے کہ ٹھیک ہے ہم ان کے پروگرام بیٹھک میں نہیں بیٹھتے، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے نا کہ ان کے ساتھ ہماری دوستی، یاری، محبتیں، تعلقات ختم ہو گئے۔ ہم ویسے جاتے رہتے ہیں بیٹھک جہاں پہ ریکارڈ ہوتا ہے وہاں پہ، لیکن پروگرام میں نہیں بیٹھتے۔ وہ اپنا ایک الگ فیصلہ ہے، اس کی وجوہات بھی دیگر ہو سکتی ہیں۔ شاہ جی جا رہے ہیں جی وہاں پہ پیشی کے لیے، لیکن یہ فرسٹریشن جو ہے اس کا اصل سبب یہ ہے کہ گلے کے اوپر آ کے مالکان بیٹھ گئے ہیں۔ یہ بڑا محاورہ ہے، گلے کے اوپر آ کر مالکان جو ہیں، گھر کے جو مالک ہیں، اقتدار کے جو مالک ہیں، انہوں نے اپنا وارث بٹھا دیا، اور بٹھانا بھی چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ شہباز شریف صاحب کو جس سپورٹ کی ضرورت تھی وہ انہیں نہیں پرووائڈ کر رہے تھے ان کے وزراء، اور مطلب کہ یہ وزراء جو ہیں، شہباز شریف صاحب ایک دن کے دورے پہ بھی جاتے تھے نا، اگر یہ قطر گئے ہیں کئی دفعہ، ترکیے گئے ہیں، تو چھال مار کے نا چھلانگ لگا کر ساتھ میں جہاز پہ بیٹھ جاتے تھے، ٹھیک ہے، ایک سیٹ تو خالی ہوئے گی، اور ایک آنے کی کارکردگی کوئی نہیں، لیکن ہر میں ساتھ میں بیٹھے ہوتے تھے، ہر جناب جگہ کے اوپر۔ یعنی انٹرنیشنل میڈیا چترول کر رہا ہے پاکستان کی، لیکن پاکستان کا وزیر اطلاعات جو ہے وہ ہر فورن ٹور کے اوپر چڑھا ہوا ہے جناب شہباز شریف صاحب کے ساتھ۔ تو انہوں نے بھی تو کچھ سوچنا ہے نا، جڑے اگوں گڈی ڈرائیونگ تے بیٹھے نہیں آ رہے تے پچھوں کوئی سپورٹ ہی نہیں آ رہی، ٹھیک ہے نا، میں کلہ ہی چلائی جا رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ ہوا ہے، فرسٹریشن ہے جی کچھ لوگوں کو حمزہ شہباز صاحب کے پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھنے کی۔ حمزہ صاحب کافی معتدل مزاج کے آدمی، اگرچہ ان کا پیار، عشق، محبت جو ہے وہ پارٹی کے باہر کے لوگوں سے زیادہ ہوتا ہے۔ جیسے پیپلز پارٹی کے مائنڈ سیٹ رکھنے والے جرنلسٹ ان کو بہت عزیز ہے، ٹھیک ہے، اور PMLN کے لوگوں کو اس لیے قریب نہیں پھٹک دیتے کہ یہ تایا کے سپورٹر ہیں، تو ان کو تو لرن فٹک کر کے رکھی جائے نا، بلکہ ان کے اوپر سکرین بھی بند کروا دی جائے، ان کو آف ایئر بھی کروا دیا جائے، ٹھیک ہے، اگر حمزہ صاحب کا یا دل چلے۔ مطلب ہمیں بتایا گیا ایک موقع کے اوپر کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے عطا طاہر صاحب کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا ہوا ہے، اور وہ ان کو بچوں کی طرح کیئر کرتے ہیں، بیٹے کی طرح کیئر کرتے ہیں۔
اب اصلی بیٹا آ گیا تو منہ بولے کو تو سائڈ پہ ہونا پڑے گا. اس کا تو حکم جو ہے وہ رب کی طرف سے بھی ہے. اصلی ہے منہ بولا ہے. تو وہ فرسٹریشن نکلی ہے جی. شاہ صاحب کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی فل تیاری ہے، اور تننے کی تیاری ہے، باقاعدہ تن دیا جائے گا. ہم نے تو جناب ایسی کوئی بات کی ہی نہیں جس کے اوپر اعتراض ہے. اعتراض کرنے کے لیے کوئی بات کرنا ضروری ہے، ہم پہ بھی اعتراض ہو سکتا ہے. تو اب کیا کریں گے ہمارے ساتھ؟ لیکن ہمارے ساتھ کوئی کھڑا ہوا یا نہیں ہوا، ہم شاہ صاحب کے ساتھ کھڑے، ٹھیک ہے. اور انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ جو قانونی تو گرفت میں آتی ہو. بہرحال جائیں گے. وہ جو درخواست ہے وفاقی حکومت کی طرف سے بھجوائی گئی NCCIA کو، اس کی کاپی شاید انہوں نے نکلوا لی ہے کہیں سے، اور آج شیئر بھی کر دی ہے سوشل میڈیا کے اوپر کہ جناب یہ صورتحال ہے، اور دیکھیں کیا اس کا نتیجہ نکلتا ہے. تو میں نے کہا کہ ایک یکجہتی کا ولاگ بھی جو ہے وہ شاہ جی کے لیے کر دیا جائے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.